اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر اور اس کا احسان ہے کہ ایک لمبی مدت درس بند ہونے کے بعد دوبارہ اللہ رب العالمین نے اسی پلیٹ فارم کے اوپر ہمیں اور آپ کو جمع فرمایا ہے۔ لہذا جو موقع علم کے سیکھنے کا ہمیں اور آپ کو ملا ہے، اس موقع کو غنیمت جانیں اور اپنے دامن مراد کو جس قدر ہو سکے بھرنے کی کوشش کریں کہ انسان کے ہاتھ سے جب موقع نکل جاتا ہے تو پھر وہ موقع دوبارہ اس کی زندگی میں وقت کا وہ حصہ لوٹ کر نہیں آتا۔ گزشتہ کہاں تک درس میں ہم لوگ پہنچے تھے؟ کسی کو یاد ہے؟ جادو کا بیان۔ اس کے مسائل پڑھ چکے تھے نا؟ مسائل نہیں پڑھے تھے، شاید نہیں پڑھے۔ پڑھ چکے تھے مسائل بھی؟ مسائل پڑھ چکے تھے مفیز؟ اس کے آگے پڑھیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی نبی بعدہ۔ جی، جادو کے چند اقسام۔ ہاں چلیے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو کے چند اقسام۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ محمد بن جعفر سے روایت کرتے ہیں، وہ عوف سے، وہ حیان بن علّہ سے، وہ قطن بن قبیصہ سے، اور وہ اپنے باپ قبیصہ سے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ان العیافۃ والطرق والطیرۃ من الخب من الجبت۔ پرندوں کو اڑا کر فال لینا، زمین پر خطوط کھینچنا، علم رمل، اور کسی چیز کو دیکھ کر بدفالی اور بدشگونی لینا، یہ سب جادو کی اقسام ہیں۔ جادو کے اقسام ہیں۔ تو باب بیان شیء من انواع السحر، جادو کے چند اقسام کا بیان۔ ہم پہلے آپ کو بتا چکے تھے جہاں جادو کے ان ابواب کی شروعات ہوئی تھی کہ جادو کے احکام یعنی اس کے حکم مختلف ہیں۔ یاد ہے کسی کو؟ حکم مختلف ہے جادو کا، یعنی ہر جادوگر کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اس کے حکموں کے اندر تبدیلی ہوتی ہے، اس کے عمل کے اعتبار سے، وہ جادو میں کون سا عمل کر رہا ہے اس اعتبار سے اس کے حکم میں تبدیلی ہوتی ہے۔ تو جب حکم میں فرق ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جادو کے قسموں کے اندر بھی فرق ہوگا، ہے یا نہیں؟ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی ہاں، جادو کے قسموں کے اندر بھی فرق ہوگا، اس لیے کہ اس کے حکم میں فرق ہے۔
اسی لیے جادو ایک قسم کا نہیں ہوتا ہے جی، کئی قسم کے لوگ جادو کرتے ہیں، لیکن ساری تمام قسم کے جادو میں ایک چیز مشترک ہوتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو بھی جادو ہوگا وہ مخفی ہوگا، پوشیدہ ہوگا۔ جب تک مخفی اور پوشیدہ نہیں ہوگا اس کو جادو نہیں کہہ سکتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی اتنی بات؟ جی جی الحمدللہ۔ اب آئیے اس روایت کو دیکھتے ہیں جس کو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں انہو، حضرت قطن ابن قبیصہ اپنے والد قبیصہ سے روایت کرتے ہیں، انہو سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قبیصہ نے رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کیا سنا؟ ان العیافۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیافہ والترق والطیرہ من الجبت، یہ سب کے سب جبت میں سے ہے۔ ہر ایک کی تفسیر ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی کریں گے۔ عیافہ کس کو کہتے ہیں، ترق کس کو کہتے ہیں، تیرہ کس کو کہتے ہیں، اور جبت کا کیا معنی ہے۔ جبت کا معنی اوپر بھی گزر چکا ہے، لیکن یہاں پہ مناسبت کیا ہے وہ ہم بتائیں گے۔ اس حدیث کو امام احمد نے، امام ابو داؤد نے، امام نسائی نے، ابن حبان نے، ابن ابی شیبہ نے، امام طبرانی نے کبیر کے اندر، اور ابن حبان نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ امام نووی اور شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو حسن کہتے ہیں، اور اسی طریقے سے ابن مفلح اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند بہتر ہے، جید ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ ضعیف ہے۔ اس حدیث کی سند کیا ہے؟ ہاں ضعیف ہے۔ حدیث ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی سند کو ضعیف کہتے ہیں۔ بہرحال سند کے اعتبار سے حدیث ضعیف ہے، اور بعض طرق پر آنے سے بھی یہ حدیث ایک دوسرے کو تقویت نہیں پہنچا سک رہی ہے، اس لیے اس کی سند کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ تفسیر دیکھیے، کہا ان العیافہ، عیافہ کہتے ہیں، بعض اہل علم نے عیافہ کی تفسیر بیان کی ہے، زجر الطیر، پرندے کو ڈانٹنا، جھڑکنا۔ گزشتہ زمانے میں، اور آج بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، گزشتہ زمانے میں جب کوئی آدمی کوئی کام کرنا چاہتا، ضروری کام، امپورٹنٹ کام کوئی کرنا چاہتا، تو کام کرنے سے پہلے وہ کیا کرتا، کہیں نکل جاتا راستے میں، اور کہیں کوئی پرندہ اگر بیٹھا ہوا نظر آ گیا تو اس پرندے کو ڈانٹتا، ہس ہس جو کہہ کے ہم لوگ پرندے کو اڑاتے ہیں وہ کرتا۔ تو اب اس کے ڈانٹنے سے وہ پرندہ اڑ جاتا۔ اب اڑنے کے بعد یا تو پرندہ اس کے دائیں جانب جائے گا یا بائیں جانب جائے گا، ہے یا نہیں؟ ہاں جی، کوئی آدمی پرندے کو اپنے سامنے سے اڑا رہا ہے ڈانٹ کے، تو پرندہ یا تو دائیں طرف بھاگے گا یا بائیں طرف بھاگے گا، یا سامنے بھی جائے گا تو آگے جا کر کے دائیں بائیں ہوگا یا نہیں؟ جی آپ لوگ سب ہیں، ساتھ میں ہیں سب لوگ؟ جی 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 ہاں، کلاس بہت دن کے بعد شروع ہو رہا، اس لیے لگتا ہے سناٹا ہے آپ لوگوں میں۔ ذرا چست ہوئیے اور ہمارے ساتھ ساتھ چلیے۔ بہرحال تو وہ کیا کرتا، اس پرندے کو ڈانٹتا تھا۔ اگر پرندہ دائیں جانب بھاگا، ٹھیک ہے، اڑانے والے شخص کے دائیں جانب گیا، تو کہتا تھا چلو یہ اس کام میں خیر ہے، ہمارے لیے ہو جائے گا، شبھ ہو گیا، کام بن جائے گا۔ لیکن اگر بائیں جانب بھاگ گیا تو کہتا تھا نہیں، یہ کام نہیں بنے گا۔ اب اگر وہ کہیں سفر پہ نکل رہا ہے، واپس لوٹ کے گھر چلا آتا۔ شادی بیاہ کا مسئلہ ہے تو شادی نہیں کرتا۔ کاروبار نیا کھولنا چاہتا ہے، اس کے لیے اگر یہ کیا ہے تو وہ کام نہیں کرتا۔ یعنی جس کام کے لیے اس نے پرندے کو اڑایا تھا
اگر پرندہ بائیں جانب چلا جاتا تو اس کام کو وہ ترک کر دیتا، اس کام کو چھوڑ دیتا۔ اس سلسلے میں امام شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کتاب کے اندر، کتاب التوحید کے اندر، ایک مستقل باب قائم کیا ہے۔ تو وہاں پہ ہم پرندہ اڑانے کے تفصیل کو اچھی طرح سے سمجھیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کل کے زمانے میں بھی لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ حیدرآباد وغیرہ میں ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ میں کوا بکتا ہے جی۔ کیا بکتا ہے؟ کوا۔ تو کہا کوا کوئی کھاتا ہے کیا؟ کیوں بیچتے ہیں؟ اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو کہا کہ لوگ اس کو لے کر کے جاتے ہیں اور جانے کے بعد شادی بیاہ کے موسم پہ اس کو اڑا کر کے اس سے تقدیر کا حال معلوم کرتے ہیں۔ دایاں گیا تو یہ ہوگا، بایاں گیا تو یہ ہوگا۔ آج بھی یہ چیز لوگوں کے معاشرے اور سماج کے اندر پھیلی ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین اس جیسے خرافات سے ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے۔ کسی نے پوچھا عیافہ کا کیا معنی ہے؟ تو کہیں عیافہ کا یہی معنی ہے زجر الطیر، پرندے کو ڈانٹنا، پرندے کو اڑانا، ڈانٹ کر کے اس کو اڑانا تاکہ وہ پرندہ دائیں یا بائیں جانب بھاگے۔ جدھر وہ بھاگے گا اس کو دیکھ کر کے آدمی اپنے تقدیر کا حال معلوم کرے گا اس کے ذریعے سے۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمائی وَالتَّرْق، ہے نا؟ ترک کی تفسیر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ زمین کے اوپر لکیر کھینچنا، زمین کے اوپر لکیر کھینچنا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جادوگر ٹائپ کے، کاہن اور نجومی ٹائپ کے لوگ، جاتے ہیں اپنی تقدیر کا حال معلوم کرنے کے لیے۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، زمین کے اوپر لکیر کھینچ کر کے بتاتے ہیں آپ کا کیا نام ہے، نام پوچھیں گے، کہاں گھر ہے، کیا ہے، اور پھر وہ زمین کے اوپر ٹیڑھی میڑھی لکیریں کھینچتے ہیں اور اس لکیر کے ذریعے سے مستقبل کا حال یا آپ کے قسمت کو بتاتے ہیں، قسمت کو بتاتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی جائے بالکل اسی طرح سے جی، جیسے ہاتھ کی لکیر پڑھواتے ہیں نا لوگ نجومیوں کے پاس جا کر کے، کہ دیکھیے بابا میرا ہاتھ دیکھ کر کے بتائیے کہ ہم کو دھن ملے گا کہ نہیں ملے گا، نوکری ہم کو ملے گی یا نہیں ملے گی، ہم کو بیٹا ہوگا کہ بیٹی ہوگی، شادی ہماری کہاں ہوگی یا کب ہوگی، پیسہ کب ملے گا، یہ سب دکھواتے ہیں کہ نہیں دکھواتے ہیں؟ ہتھیلی، تو جس طرح سے ہتھیلی دیکھ کر کے یا ہاتھ کی لکیروں کو پڑھتا ہے وہ، اسی طریقے سے زمین کے اوپر یا ریت کے اوپر لکیر کھینچ کر کے وہ بتاتا ہے کہ تم بیمار پڑ جاؤ گے، یا بیمار ہوئے ہو تو یہ تم کو یہ اس وقت پتا چلے گا، تم بیمار ہوگے تو اس وقت تم کو شفا یابی ملے گی، یا یہ بیماری تم کو اس وقت دور ہو جائے گی، یہ بھی بتاتے ہیں۔ اور اس کی کئی قسمیں معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ مثال کے طور پہ پہنا ہوا کپڑا ہے نا، اس کو بھی لوگ دیکھتے ہیں اور دیکھ کر کے یہ بتاتے ہیں کہ اس کے تقدیر کا حال کیا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کا چپل جس کو وہ استعمال کرتا ہے، اس چپل کو بھی دیکھ کر کے، یوز کیا ہوا سامان کسی آدمی کا، اس کو دیکھ کر کے وہ اس کی تقدیر کا حال بتاتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات، بسا اوقات، جس کپ میں یا جس پلیٹ میں وہ آدمی کھاتا ہے، اس کے کھانے سے جو لکیریں بنتی ہیں، یا مثال کے طور پہ کپ میں چائے پیا، چائے پینے سے جو لکیریں بنی اس کپ میں، اس کو دیکھ کر کے بھی لوگ تقدیر کا حال اس کے بتاتے ہیں کہ یہ آدمی ایسا ہے، یا اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہونے والا ہے، اس کی تقدیر ایسے ہے، آگے چل کے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، اس طرح کی چیزیں بتاتے ہیں۔ اسی کو کیا کہتے ہیں جی؟ ترک۔ کیا کہتے ہیں؟ ترک۔ اور اس کا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ ترک کے معنی یہ ہوتا ہے کہ زمین کے اوپر کنکری پھینکنا، 4 5 8 10 کنکری ہاتھ میں لے کر کے اور اس کو ہلا کر کے زمین کے اوپر پھینکا جاتا ہے، اور اس کنکری کے ذریعے سے غیب کی معرفت کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کنکری کے ذریعے سے ہم یہ سمجھ رہے ہیں۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ترک کے معنی تنجیم ہے، یعنی آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کے کسی آدمی کے حالات اور اس کے مستقبل کی خبر دینا۔
اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، ترک کہتے ہیں بتوں کے سامنے پتھر سے کرتب دکھانا اور کھیل کرنا. جاہلیت میں لوگ ایسا کیا کرتے تھے. بہرحال کوئی بھی معنی ہو تو یہ جتنے معانی ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں اس میں سے خالی نہیں ہے. ترک کا معنی یہ سارے معانی کے اندر ترک کا لفظ فٹ آتا ہے اور سارے معنی اس کے اوپر صحیح ہوتے ہیں. اسی طریقے سے کہا طیرہ. طیرہ کے معنی بدفعلی، بدشگونی، بدشگونی لینا، بدفعلی لینا. یہ معنی اس کا ایک مستقل باب شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد قائم کرنے والے ہیں. تو جب وہاں پہ ہم لوگ پڑھیں گے تو طیرہ کے بارے میں، بدشگونی کے بارے میں، بدفعلی کے بارے میں پوری تفصیل انشاءاللہ العزیز وہاں پہ آئے گی. کہا من الجبتی، یہ سب کے سب جبت میں سے ہے. تو جبت کا کیا معنی ہے؟ جہاں پر ہم نے معنی بیان کیا تھا وہاں یہ کہا تھا کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جبت سے مراد جادو ہے. جبت سے مراد کیا ہے؟ جادو ہے. اسی لیے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو یہاں پہ ذکر کیا اور یہ بتایا کہ عیافہ کرنے والے یعنی پرندوں کو اڑانے والے، ترک کرنے والے، زمین کے اوپر لکیر کھینچ کر کے یا ہاتھ کی لکیر دیکھ کر کے قسمت کا حال بتانے والے، یہ سب کے سب جبت ہے یعنی جادو میں سے ہے. جادو میں سے ہے. اب آپ سے کوئی آدمی یہ کہے گا کہ بھائی عیافہ جو ہے پرندے کا اڑانا یہ کیسے جادو ہوگا؟ پرندے کو ہم نے ڈانٹ کر کے اڑایا تو یہ کیسے جادو ہوگا؟ یہ سوال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہاں جی، کسی کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے؟ کیا ہوا، سب سن رہے ہیں سارے لوگ درس؟ کیا جی مفیز، آواز جا رہی ہے صحیح؟ جی 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 سن رہے ہیں. پرندے کیسے جادو ہوگا جی؟ جی غور کرنے کی بات آپ بتائیں. کیسے جادو ہوگا؟ کہتے ہیں کہ پرندے کو اڑانے والا غیب کا دعویٰ کرتا ہے. آخر وہ پرندے کو کیوں اڑا رہا ہے؟ اس لیے نا کہ غیب جاننے کی کوشش کر رہا ہے کہ بھائی ہم نوکری ہم کو ملے گی یا نہیں ملے گی. یہ غیب ہے کہ حاضر ہے؟ غیب ہے. اس کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم، اور آپ پرندے کو اڑا کر کے یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس غیب کو ہم جانیں کہ ہم کو نوکری ملے گی یا نہیں ملے گی، بزنس میں ہم کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. یہ غیب کا معاملہ ہے. لیکن ایک آدمی پرندے کو اڑا کر کے یہ جاننے کی کوشش کر رہا ہے غیب کو. اور جادو میں یہی تو ہوتا ہے. جادو میں یہی ہوتا ہے. جادو کی جہاں پہ قسمیں بیان کی گئی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ جادو جاننے والا غیب کا دعویٰ کرتا ہے. ایک بات یہ ہے. اچھا، پرندے کو اڑا کر کے وہ آدمی یا تو اس کام کو کرتا ہے یا اس کام سے رک جاتا ہے. یعنی اگر رائٹ چلا گیا دائیں جانب تو وہ کام کرے گا، اور بائیں جانب اگر چلا گیا تو وہ کام کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا، نہیں کرے گا. تو کام کا کرنا یا نہ کرنا یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ آدمی کے دل سے ہوتا ہے یا نہیں؟ جی. تو پرندے کا اڑانا گویا کہ اڑانے والے کے دل کے اوپر اثر کرتا ہے. کرتا ہے یا نہیں؟ بالکل اسی طریقے سے جس طرح سے جادو انسان کے دل کے اوپر اثر کرتا ہے. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کے اڑانے کو جادو کے اندر شمار کیا. اور اسی طریقے سے ترک کو آپ دیکھ لیں، جو آدمی لکیر کھینچتا ہے یا ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر کے قسمت بتاتا ہے، یہ ساری چیزیں غیب کا دعویٰ کرتا ہے. اور اگر کوئی آدمی دیکھیے مثال کے طور پہ کوئی شادی کرنا چاہ رہا ہے، فلاں جگہ سے اس کا رشتہ آیا، ایک مثال دے رہا ہوں. اب وہ گیا اپنی تقدیر کا حال معلوم کرنے کے لیے کہ دیکھیے فلاں جگہ سے رشتہ آیا ہے،
ہمارے ہاتھ کو دیکھ کر کے، لکیر کو دیکھ کر کے بتائیے کہ وہاں شادی کرنے سے ہمارا معاملہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اب اس نے دیکھا غیب دانی کا دعویٰ کرتے ہوئے نجومی نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، اس میں تمہارا یوگ اچھا نہیں ہے، اس سے تمہارا معاملہ نبھے گا نہیں، اس لیے تم اس کو چھوڑ دو، اس رشتے کو چھوڑ دو۔ اس کے اس کہنے پر وہ اس رشتے کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ گویا ہاتھ کا دکھانا یا لکیر کھینچ کر کے تقدیر کا حال معلوم کرنا، یہ سیدھے طور پہ اس کے دل کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ جس طریقے سے جادوگر جادو کر کے جس کے لیے جادو کر رہا ہے اس کے دل کے اوپر اثر انداز اللہ رب العالمین کے حکم سے ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی مناسبت ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو جادو میں شمار کیا۔ چلیے عوف کہتے ہیں الیافت جزر الطیر والطرق الخط يخط بالارض والجبت قال الحسن رنت الشیطان۔ الیافہ پرندوں کو اڑا کر فال بد لینا، اور ترک سے مراد زمین پر خطوط کھینچنا ہے۔ یہ علم آج کل علم رمل کہلاتا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں شیطانی چیخ و پکار اور آہ و بکا الجبت ہے۔ اور ابو داؤد نسائی اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں اس کا صرف مرفوع حصہ روایت کیا ہے۔ قال عوف سے آگے کی عبارت انہوں نے روایت نہیں کی، یہ صرف مسند احمد میں ہے۔ چلیں کہہ رہے ہیں وقال عوف، عوف ابن ابی جمیلہ ان کا نام ہے، اور اس یعنی عوف ابن ابی جمیلہ کی اس روایت کو امام ابو داؤد نے، امام احمد نے، امام طبرانی نے کبیر کے اندر، بیہقی نے آداب کے اندر نقل کیا ہے، اور یہ عوف سے صحیح ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو عوف کہتے ہیں العیافہ، عیافہ کے معنی زجر الطیر، پرندے کو ڈانٹنا، پرندے کو اڑانا، اسی کیفیت کے اوپر جیسا ہم آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں۔ اور ترک کے معنی الخط یخط بالارض، زمین کے اوپر لکیر کھینچنا، اور جیسا کہ مصنف نے آپ کو بتایا کہ علم رمل آج کل کے زمانے میں یہ کہلاتا ہے۔ رمل کے معنی بالو، اور بالو کے اوپر آسانی سے آدمی لکیر کھینچ سکتا ہے، لکیر بنا سکتا ہے۔ والجیب کہتے ہیں قال الحسن، حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جبت سے مراد رنت الشیطان۔ رنت الشیطان کے مطلب ہوتے ہیں رنہ، یہ جو لفظ ہے جی اس کے کیا معنی ہے اصل ہے نا، یہ کہیں ذکر نہیں ہوا ہے۔ اور اس کتاب کی جو شرح ہے تیسیر و عزیز الحمید، اس کے اندر بھی دیکھا تو رنہ کی کوئی خاص تفسیر نہیں آئی ہے، بلکہ جیسے انہوں نے کہا کہ چیخ و پکار ہے، اور غمگین آدمی وہ آدمی جو غموں سے نڈھال ہو، اور غم سے نڈھال ہو کر کے جو آدمی چیخ و پکار کرتا ہے، اس چیخ و پکار کو رنہ کہتے ہیں عربی زبان کے اندر۔ تو رنت الشیاطین کے معنی شیطانوں کی آواز اور اس کا چیخ و پکار کرنا۔ واللہ عالم اس سے کیا مراد ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیے گا جادوگر تنہائی میں اپنے جادو کا جب جادو کرتا ہے تو طرح طرح کی آوازیں نکالتا ہے، چیخ و پکار کرتا ہے نا۔ جادو کرنے والے لوگ ہئی ہو یا وا کرتے رہتے ہیں، آپ لوگ سنتے ہوں گے۔ یہ سب کے سب رنتوش شیطان کے اندر داخل ہوگا۔ جو ڈراؤنی آواز اور چنگھاڑنے کی اور چلانے کی گرجدار آواز جو جادوگر نکالتا ہے، یا اس طرح کے جو لوگ نکالا کرتے ہیں، وہ سب کے سب رنت الشیطان، شیطان کے چیخ و پکار کے اندر داخل ہوگا۔ تو جبت کے معنی رنت الشیطان میں ایک معنی کیا ہے، لیکن اس کا ایک معنی حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کیا وہ یہ کہ جبت کے معنی جادو ہے، جو آپ کے سامنے گزر چکا ہے۔ یہی معنی شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار کیا ہے، جس وجہ سے اس حدیث کا تذکرہ یہاں پر وہ کرتے ہیں۔ چلیے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من شهر من السحر. شعبة من السحر زاد ما زاد. رواہ ابو داؤد و اسناد صحیح. اس نے علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھا، اس نے اسی قدر جادو سیکھا جتنا زیادہ سیکھتا جائے اتنا ہی زیادہ اس کی وجہ سے گناہ میں اضافہ ہوتا جائے گا. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، من اقتبس شعبۃ من النجوم، جو آدمی علم نجوم کا کچھ حصہ سیکھتا ہے، فقد اقتبس شعبۃ من السحر، وہ جادو کے ایک حصے کو سیکھتا ہے. نجوم کا جو آدمی علم نجوم کو سیکھتا ہے گویا کہ اس نے جادو کو سیکھا. زیادہ ما زیادہ، جس قدر اس کے علم میں، علم نجوم کے علم میں وہ اضافہ کرتا چلا جائے گا، اس کے گناہ کے اندر یا جادو کے اندر اتنا اضافہ ہوتا رہے گا. اتنا اضافہ وہ اپنی زندگی کے اندر یا اپنی جادوگری کے اندر یا اپنی زندگی میں گناہ کے اندر کرتا رہے گا. اس حدیث کو یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی جو یہ روایت ہے، اس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے، جیسا کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے، امام احمد نے، اور اکثر اہل علم نے اس کو صحیح کہا ہے، جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. لہذا یہ حدیث صحیح ہے اور استدلال کے قابل اور لائق ہے. حدیث دیکھیے، کان ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقتبس، اقتبس کے معنی تعلم، جو آدمی سیکھتا ہے، شعبہ کے معنی ٹکڑا، جزو، حصہ. نجوم کہتے ہیں علم نجوم کو، اور یہ ایک خاص علم ہے، ستاروں کا علم، جس کو آدمی سیکھتا ہے. اور ستاروں کے علم کو کے سیکھنے کی دو قسم ہے، پہلے میں بتا چکا ہوں. کون کون جی؟ کوئی بتائے، یاد ہے کسی کو؟ بھول گئے سب؟ دو قسم میں کہا نہیں تھا، ایک علم تاثیر، یعنی ستاروں کے چال کو دیکھ کر کے زمین کے اوپر اس کے تاثیر کا اندازہ لگانا، یعنی یہ کہنا کہ فلاں ستارہ فلاں جگہ پر ہے تو کسی بڑے آدمی کی موت ہو جائے گی، یا یہ کہنا کہ تمہارا ستارہ فلاں جگہ پر ہے، تم یہ کام کرو گے، تم یہ بزنس کرو گے تو اس میں تم کو فائدہ ہوگا. اخبار میں روز نکلتا ہے، دیکھیے راشی پھوڑو، اڑیا اخبار میں دیکھیں نہیں دیکھیں؟ جی جی. ہاں، آجیرو راسی ایسا بول کر کے وہ لوگ لکھتے ہیں، راشی یا راسی. آج کا کیا ہے، کیا ہونے والا ہے، کس کا کیا راشی ہے، وہ یہاں پہ دیکھ لے. کوئی بزنس کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، کوئی شادی کرے گا تو صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ لکھ کر کے بھیجتے ہیں. تو یہ ستاروں کا علم علم تاثیر کہلاتا ہے، جو حرام ہے. اور ستاروں کے علم کی دوسری قسم ہے علم تسعیر. تسعیر یہ حلال اور جائز ہے. جیسے ستاروں کو دیکھ کر کے کوئی آدمی جہت کو جانے، یعنی فلاں ستارہ فلاں جانب نکلا ہے تو ادھر مشرق ہے، ادھر مغرب ہے، ادھر پورب ہے، ادھر پچھم ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں کمپاس اور رڈار کا دور تو تھا نہیں. سمندر میں جب لوگ سفر کرتے تھے کشتی میں تو ڈائریکشن کا کیسے پتا چلتا؟ دن میں تو پتا چل جاتا سورج کو دیکھ کر کے، سورج پورب سے نکلتا ہے پچھم کو ڈوبتا ہے تو پتا چل جاتا دن میں. لیکن رات میں کیسے پتا چلتا؟ تو رات میں وہ ستاروں کو دیکھ کر کے جہت کا اندازہ لگاتے تھے. اور اسی کو اللہ رب العالمین نے اپنے نعمت کے طور پہ ذکر کیا ہے قرآن مجید کے اندر، کہا وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. اللہ رب العالمین نے علامات بنایا ہے، ستاروں کے ذریعے سے یہ لوگ ہدایت پاتے ہیں. ہدایت پانے کے مطلب کیا ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر کے
راستے کے ڈائریکشن کو سمجھتے ہیں کہ ہم کو کدھر جانا ہے، پورب جانا ہے، پچھم جانا ہے، اتر جانا ہے، دکن جانا ہے، تو یہ علم سیکھنا یہ حرام نہیں ہے۔ اب اس کی کیا تفصیل ہے انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پھر مزید اس کی وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلیں پھر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کل اسی وقت پہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ 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 اللہ